اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری بات جو اس میں قابل ذکر ہے وہ یہ کہ اتنے اچھے اعمال بیان کرنے کے بعد، اتنے سارے اچھے اعمال بیان کرنے کے بعد جو صلہ بیان کیا گیا اس میں پہلے فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ان کی برائیوں کا کفارہ کر دوں گا۔ بے شک اس کے بعد جنت میں داخل کرنے کا بھی ذکر ہے، لیکن پہلی بات جو کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے سیئات کا کفارہ کر دوں گا، ان کی برائیوں کو مٹا دوں گا، یہ پہلے کہا۔ اس سے بعد یہ معلوم ہوئی کہ انسان کتنے بھی اعلیٰ مقام تک پہنچ جائے اور کیسے ہی نیک اعمال کر لے، لیکن وہ سیئات سے خالی نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ برائیاں اسے سرزد ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ خطائیں اس سے سرزد ہوتی ہیں، اور کچھ نہیں تو کم از کم یہی بات کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا پورا حق ادا نہیں کر سکا، یہی بات اس کے لیے ایک سیئہ کی سی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ثواب حاصل کرنے اور جنت حاصل کرنے کے لیے پہلے لازمی شرط یہ ہے کہ جو سیئات اس سے سرزد ہوئی ہیں یا جو کوتاہیاں اس سے ہوئی ہیں ان کوتاہیوں کو پہلے معاف کیا جائے، تب وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لہذا فرمایا کہ انہوں نے یہ اعمال تو بڑے اچھے انجام دیے، لیکن ان اچھے اعمال کے ساتھ جو کوئی کوتاہیاں لگ گئی تھیں ہم پہلے اس سے ان کو پاک صاف کر دیں گے کفارہ کر کے، اور پھر ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ اس سے یہ بات سبق مل رہا ہے کہ کوئی انسان کتنی ہی عبادت کر لے، کتنے ہی اچھے کام کر لے، لیکن اس کو ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی اور اپنے سیئات کے کفارے کی دعا ضرور کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی کوئی کوتاہی ایسی آ جائے جو اس کے نیک اعمال کے اوپر بڑھ جائے، اس کا وزن بڑھ جائے اور نیک عمل کا وزن اس کے مقابلے میں کم ہو جائے۔ پھر آگے فرمایا ثوابا من عند اللہ، یہ کہ انعام ہوگا اللہ تعالی کی طرف سے۔ ثواب کے لفظی معنی وہ انعام ہے کہ جو کسی کو کسی کی اچھی صفت کی بنیاد پر یا اچھے کام کی بنیاد پر دیا جائے، اس کو ثواب کہتے ہیں۔ ایک تو اجر ہوتا ہے اور اجرت ہوتی ہے، وہ تو کسی بھی انسان کے عمل کا جو معاوضہ، اس کی جو حقیقی قیمت ہے وہ ادا کی جائے تو وہ اجر ہے یا اجرت ہے۔ لیکن اگر کسی کو اس کے عمل کے بنا پر اس کے استحقاق سے بھی زیادہ دیا جائے انعام کے طور پر تو یہ ثواب ہے۔ تو ثواب کے اندر ایک پہلو انعام کا موجود ہے، اجر میں ایک پہلو اجرت کا ہے اور ثواب میں ایک پہلو انعام کا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم ان کو دیں گے یہ ثواب کے طور پر ہوگا اللہ کی طرف سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بہترین انعام ہے۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد کسی کے دل میں یہ خیال ہو سکتا تھا کہ بے شک آخرت میں تو یہ وعدے کر لیے گئے مسلمانوں سے، لیکن جب دنیا کے حالات پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہاں تو مسلمان ایسا نہ لگتا ہے کہ فقر و فاقے کا شکار ہیں، دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے، ان کے مکان ٹوٹے پھوٹے ہیں، کچے ہیں، ان کی سڑکیں کچی ہیں، ان کے شہر ایسے ہیں کہ جو گاؤں کی سی شکل جس میں نظر آتی ہے۔ اور اس کے برخلاف جب ہم کافروں کو دیکھتے ہیں، قیصر و کسریٰ کو دیکھتے ہیں
اور خود مشرکین مکہ کو دیکھتے ہیں تو بڑے خوشحال ہیں، ان کے اعلیٰ درجے کے مکانات بھی ہیں، ان کے پاس ساز و سامان بھی بہت ہے، کھانے پینے کے اشیاء بھی بہت ہیں، تو بڑی خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ جو اللہ کے ماننے والے ہیں وہ تو تنگی میں رہیں اور کافر لوگ جو ہیں وہ خوشحالی میں جائیں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغُرَّنَّكَ، تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ کیا دھوکے میں نہ ڈالے؟ تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کا شہروں میں خوشحالی کے ساتھ چلنا پھرنا، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ کیوں؟ اس لیے کہ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا مزہ ہے جو یہ اڑا رہے ہیں دنیا میں، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت بڑا بچھونا ہے۔ یہ بات قرآن کریم نے ایک سے زائد جگہ پر بتائی ہے کہ کافروں کی خوشحالی دیکھ کر بعض مسلمان شک میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو جو خوشحالی دی ہے وہ اس لیے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ مسلمانوں کو اگر فرض کرو کہ یہاں کچھ بدحالی ہو، معاشی اعتبار سے آدمی بدحال ہو، تو یہ وقت تو چند دن میں گزر جائے گا، اور جب قیامت میں پہنچیں گے، آخرت میں پہنچیں گے، تو یہ ساری زندگی جو ہے وہ پل بھر کی زندگی معلوم ہوگی۔ تو اس لیے یہ تکلیفیں تو کوئی ایسی خاص اہمیت نہیں رکھتی، لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ابدی راحتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس کے برخلاف کافروں کو اگر تھوڑا سا یہاں پر مزے مل رہے ہیں تو مل رہے، تو جب آخرت میں پہنچیں گے تو وہاں تو یہ سارے مزے ان کے سلب کر لیے جائیں گے، الٹا عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس لیے تمہیں اس سے کوئی کسی دھوکے میں یا شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور یہ بھی جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا ہے کہ اگر کوئی کافر غیر مسلم کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے جو فی نفسہ ہی ثواب کا موجب ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو یہیں دنیا میں دے دیتے، دنیا کی خوشحالی کی صورت میں دے دیتے، کیونکہ آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کہ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، پھر دوبارہ فرمایا کہ لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا کافروں کے مقابلے میں، تو لہم جنات تجری، ان کے لیے ایسے باغات ہیں تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم مہمانی ہوگی۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے۔ یعنی دنیا کی خوشحالی، دنیا کے مال و دولت کا مقابلہ اگر اس چیز سے کیا جائے جو اللہ کے پاس ہے، یعنی آخرت کا اجر، تو وہ 1000 درجہ بہتر ہے اس سے جو ہم دنیا کے اندر مال و دولت کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ چونکہ پوری صورت میں اہل کتاب کی تردید ایک مرکزی مضمون کے طور پر کی گئی ہے، پہلے عیسائیوں کی، پھر یہودیوں کی، اور ان کی خرابیاں بھی بیان کی گئی ہیں، ان کے بدعنوانیوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ آخر میں یہ فرماتے ہیں کہ سارے اہل کتاب ایسے نہیں ہیں، بلکہ اہل کتاب میں کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے حق کی بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، یقیناً اہل کتاب میں سے وہ بھی لوگ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ،
اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اے مسلمانوں تم پر نازل کی گئی، وما انزل الیہم، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان کی طرف نازل کی گئی تھی، یعنی تورات، خاشعین للہ، اور اللہ تعالیٰ کے آگے عجز و نیاز کا مظاہرہ کرتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت لے کر بیچ نہیں ڈالتے۔ یعنی ان لوگوں کا طرز عمل جو ہے وہ دوسرے جو اہل کتاب سے بالکل مختلف ہے، ان میں کوئی ہٹ درمی نہیں ہے، یہ حق کو قبول کرنے والے ہیں اور اللہ کے سامنے عجز و نیاز کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور تورات کی آیات میں جو تحریف و تبدیلی کا ایک سلسلہ انہوں نے جاری کیا ہوا تھا، یہ اس سے محفوظ ہے، اور اس کے نتیجے میں نہ صرف تورات پر ایمان رکھتے ہیں بلکہ آپ پر جو کتاب نازل کی جا رہی ہے یعنی قرآن کریم، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہیں۔ ان اللہ سریع الحساب، کسی کو یہ خیال ہو کہ اجر کے وعدے تو کیے جا رہے ہیں لیکن منزل تو بڑی دور ہے، کیونکہ حساب کرنے خود حساب کرنے کا جب مرحلہ آئے گا اور پدموں انسانوں کا حساب کتاب ان کی ساری زندگی کا کرنے میں کتنا وقت لگے گا، تو اللہ تعالیٰ اس خیال کی وسوسے کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں اولئک لہم اجرہم عند ربہم ان اللہ سریع الحساب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے، یعنی حساب کرنے میں کوئی اتنی دیر نہیں لگے گی کہ جس کے نتیجے میں خامخواہ لوگوں کو بہت غیر معمولی بلا جواز انتظار کرنا پڑے۔